بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا ومن یقتل مؤمنا متعمدا اور جو شخص کسی مومن کو عمدن عمد کہتے ارادے کو جان بوجھ کر قصدن جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے فجزاؤہ جہنم اس کی جزا جہنم خالدن فیہا یہ نہیں کہ واپس آ جائے گا یہودیوں والا عقیدہ نہ یہاں پہ تو اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جہاں جہنم میں خالدن فیہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا وغضب اللہ علیہ اور اللہ اس پر غضبناک ہے ولعنہ اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے وأعد له عذابا عظیما اور اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن مجید میں کسی گناہ کی سزا اس طرح بیان نہیں ہوئی اتنی شدت کے ساتھ اتنے الفاظ بولے گئے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مار دیا اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر غضبناک ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے صلوات پڑھیے محمد والے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة اے ایمان والو جب تم راہ خدا میں نکلو یعنی جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو فتبینوا کہ تبین وہی جو جیسے آیات بینات ہوتی ہے واضح کر لیا کرو بات کو تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا اور جو تمہیں سلام کرے کہے السلام علیکم اس کو نہ کہو تو نہیں ہے مسلمان تو مومن نہیں ہے کیوں تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یہ کیٹیگری بھی تھی مسلمانوں میں کچھ کیا کرتے تھے گئے اب دیکھا ان کے مال پہ نظر پڑ گئی اور ایک کا تو واقعہ یہاں تک ہے اس آیت کا شان نزول وہ نہیں ہے لیکن تاریخ واقعہ ملتا ہے ایک تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا اس کو جہاد کے لیے بھیجا گیا اور اس نے ایک قبیلہ تھا اس کا جو سردار تھا اس کی بیوی پہ وہ عاشق ہو گیا اور اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کو قتل کر دیا اور قتل کر دیا اور انتظار بھی نہیں کیا پھر عدت کا اسی رات اس سے نکاح کر لیا اس قسم کے بھی بعض دفعہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بدماشی کی تسکین کے لیے کہتے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں آج بھی آپ کو کئی مجاہد ایسے مل جائیں گے جو فی سبیل اللہ جہاد کے لیے بھتہ کھاتے ہیں اور عوام کو پتہ ہے کہ اس کو نہ دیا تو یہ اٹھا لے گا ہمیں یا ہمیں قتل کروا دے گا یا فلان کر دے گا اور یہ میں ان کی بات کروں گا کہ جو دین کے نام پہ یہ کام کرے دینی لیڈر ہوتے ہیں لیکن اپنے وسائل پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے زبردستی مال بٹورنا لوگوں کے مال اٹھا لینا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں سب جائے جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں ایک صاحب نے کہا تھا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اسلام کی تعلیمات بتا رہا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ وار میں کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو
تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، دنیا کے مفاد کو چاہتے ہو، جبکہ اللہ کے پاس بہت سارے مال غنیمت ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ سے، اللہ والی مال غنیمت پہ نظر رکھو، ادھر اللہ سے ڈرو، کسی کو بلا وجہ مار دو تم، وہ کہے میں تو مسلمان ہوں، تمہیں سلام کرے، تم کو نہیں 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 تو مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے، ایک واقعہ میں بیان کروں آپ کو، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ زید ابن حارثہ کے بیٹے، جس کو سپہ سالار بنایا تھا رسول اللہ نے اپنے آخری ایام میں، اور وہ لشکر پھر نہیں جا سکا تھا بعض وجوہات کی بنا پر، لوگ نہیں جا رہے تھے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ اسامہ بن زید جو ہے یہ کسی مہم پہ بھیجا گیا، اور ایک شخص نے کلمہ پڑھا، انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ واپس آ کے جب رسول اللہ کو رپورٹ دی، رسول اللہ نے کہا بھی تم نے کیوں مارا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کس لیے پڑھ رہا؟ یہ بتا رہا کہ یہ بڑا شدید معاملہ۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا اس کو؟ یہ پھر کہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا۔ اتنا تکرار کیا کہ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ یہ جرم میرے کھاتے میں نہ پڑے۔ اسلام قبول کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ یعنی رسول اللہ کے انداز سے مجھ پر یہ ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ جس کے اثرات سے میں بچوں گا نہیں، کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا اور یہ جرم میں نے عہد جہالت میں کیا ہوتا تاکہ میرا معاف ہو جائے۔ آج کل کلمہ پڑھنے والے بڑے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے فیوریٹ ہے کاٹنے کے لیے، کیونکہ دوسرے گلے موٹے ہیں وہ آگے سے مارتے بھی۔ ادھر پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں غریب مسکین عوام جو ہے ان کے گلے پتلے ہیں، اور ان کو آ کے بموں سے مارو یا ان کو پکڑ کے لے جاؤ، ان کو ذبح کر دو، ادھر منہ نہیں کرتے، اسرائیل کی طرف منہ نہیں کرتے، امریکہ کی طرف منہ نہیں کرتے، ادھر جاؤ تو پتہ چلے تم مجاہد بھی ہو۔ ادھر تمہارا پارا اترتا نہیں ہے تو مسجدوں میں بم دھماکے کرتے ہو، عبادت گاہوں میں بم دھماکے کرتے ہو، دین اسلام کا چہرہ مسخ کر کے تم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حاصل کیا کیا تم نے؟ حاصل کیا کیا؟ سوائے اسلام کو بدنام کرنے، سوائے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے دامن رنگین کرنے کے تم نے کیا کیا؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مار دیا، اپنے مولوی کے فتوے سے پہلے قرآن خود بھی پڑھ لو، اندھے مت بنو۔ آپ ان میں سے جا کے بٹھا کے انٹرویو کر لیں گے، قرآن کچھ بھی نہیں پتا ان کو، بیچارے برین واشڈ دنیا سے کٹے ہوئے افراد ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی یہ دو آیتیں دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر کیا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مارا اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ اور اگلی آیت میں کہہ رہے کہ جب تم اللہ فرما رہے جب تم خدا کے راستے جہاد میں نکلو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اندھو، یہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے تحقیق کر لیا کرو، اندھے مت بنو۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو تمہیں سلام، اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اسلام قبول کر لیا اس نے، یہاں کلمے کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ جو تمہیں سلام کرے مت کہو تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی چیزیں چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں، ان غنیمتوں کو طلب کرو۔ کذالکم کنتم من قبل، اس طرح کی حرکتیں تو تم پہلے کرتے تھے، پھر وہی حرکتیں کرنا چاہتے ہو، اس طرح تو تم پہلے تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، بس تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ قتل کر دیا۔ یعنی مجاہدوں کو بھی اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے تم بہت بڑا کام کر رہے ہو، لیکن اندھے ہو کہ یہ کام بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، اندھوں کی طرح لوگوں کو تم قتل کرنا شروع کر دو۔ اس طرح تو تم، اس حالت میں تو تم پہلے مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، پس تحقیق سے کام لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اچھی طرح اس کی خبر رکھتا ہے۔
جہاد اگر اس کا حکم ہے تو تحقیق کرنا بھی اسی اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ تم ایک حکم مانو دوسرا حکم نہ مانو. اتنے تم جذباتی ہو جاؤ اور بعد میں کہو میں تو مجاہد ہوں، تو میں تو فلان ہوں، تو میں تو یہ ہوں. اللہ کی حدود پامال مت کرو جہاد کا نام لے کر. اللہ العلی العظیم.